جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بات کو سمجھ گئے. اب آئیے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے نا, اس کی بھی تفصیلات لے لیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, نہیں بھائی میں جو سوچ رہا تھا وہ بھی بابا کو معلوم, اتنے مہان ہے. ٹھیک ہے, یہ تو پچھلا, یہ تو جو ہونے والا ہے, وہ جو سوچ رہا ہوں بابا کو وہ بھی معلوم ہے. بابا کے پاس گیا اور میں نے دل میں سوچا بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا ہے, یہ اتنے کیا کریں گا, کھڑوس فلاں. اور بابا میرے کو بول رہے بیٹے میرے کو کھڑوس بڈھا اور کمینہ مت بولو, مہان ہے بابا, یہ تو دل میں سوچا تھا میں نے اور آپ نے بول دیے مہان. بس میں تو اسی دن قائل ہو گیا بابا کا, گیانی ہے, تانترک ہے, پہنچے ہوئے ہے. ایک جھٹکے میں دل کی بات, یہ تو چلو پچھلے کی بات تھی, جو ہونے والا دل کی بات, آئیے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا, شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن خطاب کا اللہ کے رسول, ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں جو آپ نے دجال کی صفتیں بتائی ہے اس میں ہے, اس کے ماں باپ یہودی ہے, وہ پیٹ میں ماں کے 11 سال رہا پیدائش سے پہلے, اب نارمل 9 مہینے رہتے نا بچے, 11 سال رہا. آپ نے جو صفت ہے اس میں سب ہے. تو کہا چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر چھپتے چھپتے ایسا ایک جھاڑ کے کھجور کے جھاڑ آنے لگے اور یہ لڑکا سو رہا تھا آنکھ بند کر کے. تو اس کی والدہ یہودہ نے دیکھ لیا اور کہا ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں. تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا, جھولے میں لٹا ہوا تھا, 2 جھاڑوں کے بدنا اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے, حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سے قتل کر دو. تو اللہ کے رسول نے کہا عمر اگر یہ دجال ہے تو تجھے قتل نہیں کر سکتا ہے, تیرے بس کی بات نہیں ہے, سمجھ, اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ, لیٹ اٹ بھی, چھوڑ دو. اور میرے ہوتے ہوئے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا, تم لوگوں کو ضرورت نہیں. آپ سب اس کے پاس گئے اور کہا کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا پانی پر عرش دیکھتا ہوں. تو کہا تجھ پہ لعنت ہے. آپ سب اس پہ لعنت بھیجی, اس لیے کہ وہ شیطان بھی پانی پہ اپنا تخت ڈالا ہوا ہے. تو کہا تجھ پہ لعنت ہو. اس کے بعد کہا تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے؟ تو وہ کہا کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی مطلب کبھی ایمانی کیفیت, کبھی کفر کی کیفیت. پھر آپ نے کافی لمبا کلام ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی تھی, آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی, صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی, اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا. پھر آپ نے آخری سوال کیا میرے دل میں کیا ہے؟ تو آپ سب پہ سورہ دخان نازل ہوئی تھی. تو دخان ایگزیکٹلی نہیں بول سکا, لیکن اس نے کہا الدخ, تیرے دل میں دھواں ہے, تیرے دل میں دھواں ہے. تو آپ نے کہا تجھ پہ لعنت ہو, تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گا. اور کہا اے عمر واپس چلو. تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت تھی ابھی دل میں تھی, آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی, الدخ بول کے بتایا. پورا نہیں بول سکا دخان, لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا, ہے نا. یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شبد باز, جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں, چونکہ اسی عقیدے سے جاتے ہیں, اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے رفتار سے, اور خون دل سے ہی گزرتا ہے. اب آپ نے کوئی بات سوچی بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا, تو فوراً بابا بولتے بیٹے بڑوں کو کمینہ نہیں بولنا. میں نے تو ابھی کس کو وہ دل میں سوچا تھا, بہت مہان ہے, دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں. سمجھ گئے آپ شیطان کیسے نکال سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص لوگوں کو شبد بازی کر رہا ہے, جادو بتا رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے, ایسے کچھ بھی کرو بول رہا ہے, چھپی ہوئی چیز میں بتا دوں گا, کنکر ہاتھ میں لو کتنے بتا دے رہا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لاؤ, سزا کا مستحق تھا, ان کا سزا نہیں دیں گے ابھی جب تک لوگوں کو پول نہیں کھولیں گے کیا کرتا تھا یہ. کہا لاؤ. حضرت عمر نے ایسا کنکریاں لی ہاتھ سے اٹھا کے, کہا اب بتا کتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں. تو اس نے رائٹ فگر بتا دیا. جب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ عنہ تو رائٹ فگر اتنے ہی تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا اب بتا کتنے نیکسٹ ٹائم. تو نہیں بتا پایا. عمر ابن خطاب نے کہا اس کو سزا سناؤ. اور اس کے بعد کہا لوگوں جب پہلی بار میں نے کنکر اٹھائے تھے تو خود گن کر اٹھائے تھے کتنے ہیں, تو میرے دل میں معلوم تھا کتنے ہیں, اسی لیے اس کو پتا چلا. اگلی بار جب میں نے اٹھایا تو میں نے خود بغیر گنے اٹھایا, صرف رفلی اٹھا لیا, اس کو بھی نہیں پتا چلا کتنے. یہ شیطانوں کو استعمال کر رہا تھا اس طرح, سمجھ رہے آپ. تو اگر کوئی پچھلا بتا دے, ہونے والا بتا دے, اور ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں بتا دے, تو بھی وہ سچا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تینوں واقعات سے. یقین مت کیجیے اس گدھے کے اوپر, وہ آپ کی آخرت خراب کر رہا ہے. اپنی تو کر لیا اس نے, آپ کی بھی کر رہا ہے.